شروع کرتے ہیں پہلا باب، الباب الاول یعنی چیپٹر 1 کا نام ہے، الباب الاول کا نام ہے الایمان والاسلام والاحسان، ایمان، اسلام اور احسان کا بیان ہے۔ اس کے اندر ٹوٹل 9 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہم پڑھتے ہیں فصل فی الایمان، یعنی سیکشن آپ کہیں، فصل کو آپ سیکشن کہہ لیں، فصل فی الایمان، ایمان کا سیکشن، ایمان کا بیان۔ ایمان کا بیان، ایمان کسے کہتے ہیں صاحب؟ ایمان کہتے ہیں ماننا، تصدیق بالقلب، دل سے ماننا، ایمان کہتے ہیں دل سے ماننا۔ ظاہر میں جو عمل کرتے ہیں یہ جبہ پہننا، عمامہ باندھنا، داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب اعمال ہوتے ہیں۔ یہ چیپٹر ہے ایمان، اور ایمان خالص دل کا کام ہے، ایمان خالص دل کا کام ہے۔ اس کو ایک ڈکشنری میں پڑھ رہا تھا، اس کو آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں بلیو، فیتھ بھی کہہ سکتے ہیں، بلیو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایمان کو بلیو کہیں آپ، ایکسیپٹ دیٹ سم تھنگ از ٹرو، مان لینا کہ ایک چیز سچ ہے، اسپیشلی وداؤٹ پروف، بغیر کوئی دلیل سامنے دیکھے کر۔ یعنی ایمان کی تعریف جو قرآن کریم میں بھی آئی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو مان لیتے ہیں، بلیو کر لیتے ہیں غیب پر مان لیتے ہیں، یعنی سامنے چیز کو دیکھے بغیر مان لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھے نہیں، ملاقات نہیں کی، کبھی سنے نہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اتنا یقینی طور پر مانتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو کہ سامنے کوئی چیز نظر آ جائے تو شاید ہماری نظر دھوکہ کاری ہو سکتا، اس میں ہم 19-20 کی گنجائش رکھیں گے کہ نظر کا دھوکہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہونے میں ہم کو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو یعنی یقین اور یقین کامل درجے میں پہنچ جاتا ہے، بس یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ حدیث نمبر 1، ابھی ہم کو زیادہ تشریح میں گئے بغیر احادیث شریفہ تیز پڑھنا پڑے گا کیونکہ احادیث بہت زیادہ ہے۔ حدیث نمبر 1، آپ اس کو جس کے پاس بھی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں تقریباً سبھی کے پاس کتاب ہوں گی، جب میں پڑھوں گا تو آپ اطمینان سے عربی الفاظ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم ترجمہ کریں گے اور تشریح کریں گے۔ حدیث نمبر 1، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان، متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ، اچھا شرح سے پہلے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ایک مرتبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبة، آپ فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان 70 شاخوں میں 70 برانچز، شاخیں یعنی برانچز، ایمان کے 70 مور دین 70 برانچز ہے، ان سارے برانچز میں سب سے بہترین شاخ، سب سے بہترین شعبہ اس کا کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، آدمی کا لا الہ الا اللہ کہنا، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، یہ کہنا سب سے اونچا درجہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا سب سے نچلا درجہ ہے کسی تکلیف دہ چیز کو، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا، راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی تو اس کو ہٹانا، یہ سب سے نیچا درجہ ہے اس کا۔ پھر فرماتے ہیں وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اب تھوڑا سا یہ حدیث کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ راوی اول، ہم راوی کی جیسا کہ بتایا کہ ہم پہلے راوی جو ہیں وہ راوی کا ہم تشریح کریں گے جو حضور سے نقل کیے ہیں ہم کو۔ ابو ہریرہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہرت والا نام ہے، آپ کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ آپ سن 7 ہجری یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ شریف جانے کے 7 سال بعد یا 7ویں سال، حضور کے مدینہ شریف جانے کے 7ویں سال آپ اسلام قبول کیے۔ 3 سال آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت اور صحبت ملی ہے، لیکن یہ 3 سال وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جیسا چمٹ جانا کہتے ہیں نا،
بالکل اس طرح سے لگ گئے تھے ساتھ میں، صبح شام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. وحفظ الحدیث، وہ حدیث شریف کو حفظ کیے ہے. وہ ایک مرتبہ شکایت بھی کیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں حدیث آپ سے سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا تھا. وہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر کیا کہتے ہیں کھول کر اس میں اس طرح سے جیسے ڈالتے ہیں نا، ہاتھ سے کچھ ڈالتے ہیں، اس طرح سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا، جس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد دوبارہ کوئی حدیث بھولا نہیں، میں نے کوئی حدیث دوبارہ پھر میں نے بھولی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ رہے. یہ تین سالوں میں زیادہ سے زیادہ وقت ساتھ میں گزارے ہیں. حدیث شریف کافی حفظ کیے ہیں، اور روایت کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابی ہیں. ان سے زیادہ کوئی صحابی نے روایت نہیں کیا. اور آپ کی وفات سن 59 ہجری کو ہوئی، 59 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا. آپ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و70 شعبہ، ایمان 70 سے زیادہ برانچز ہے، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. اب شاخ کے لیے عربی زبان میں نیف کا لفظ استعمال ہو سکتا تھا، بضع کا ہو سکتا تھا، اور بھی الفاظ ہو سکتے ہیں. یہاں پر لفظ بضع ہے، یہ لفظ بضع کی خصوصیت ہے. جب 70 سے زیادہ کہیں گے، 70 مور دین 70 مطلب 71 بھی 70 سے زیادہ ہے، 72 بھی زیادہ ہے. لیکن بضع کی یہ خصوصیت ہے لفظ بضع کی کہ اس میں 1 2 اور 3 نہیں آ سکتا ہے اس کے اندر. یہ آپ لفظ کو آپ یاد رکھیں. اگر 1 2 یا 3 استعمال کرنا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں نیفن. نیفن و 70 کا مطلب ہوتا ہے 71 ہے یا 72 ہے یا 73 ہے. جب بضع کا لفظ آتا ہے تو یہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے منیمم شعبے 73 ہوں گے. ایمان کے منیمم شعبے 73 ہوں گے، 74 5 6 7 ہو سکتے، لیکن 71 اور 72 نہیں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لفظ بضع کی تشریح تھی. پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس میں سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہے. یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے، لا الہ الا اللہ. اگر کوئی زبان سے بولتا ہے اور من سے مانتا ہے، دل سے اگر ایمان رکھتا ہے لا الہ الا اللہ. یہ کیا ہے؟ میں اس کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ سلوگن آف فریڈم ہے، بولتا ہوں میں، یہ آزادی کا نعرہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آدمی کو نہ پتھر پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ درخت پہ، نہ جانور پہ، نہ کسی چاند پہ، سورج پہ، سٹارز پہ، اس کی طاقت اس کی طاقت، کسی طاقت پہ آپ کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود ہر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی سے مدد مانگنا ہے تو وہ اللہ بس. یعنی اللہ لا الہ، دیکھیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی طاقتور سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی طاقت دینے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی مدد کرنے والا سوائے اللہ کے. یہ لا الہ الا اللہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو سارے چیزوں سے بے نیاز کر کے ایک ایسی انرجی دیتا ہے کہ بس اگر میں جھکوں گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکوں گا، باقی اس کائنات کی کسی چیز سے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو کرنا ہے میں کروں گا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. سو یہ ایک طاقت دینے والی اور ایک انرجی دینے والا کلمہ ہے، اور یہ ایمان کی کیفیت بڑھانے والا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا سب سے نچلا درجہ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا. کسی کو بھی، آپ خود کو تکلیف دیتی ہو، دوسروں کو تکلیف دینے والی کوئی چیز ہو تو اس کو ہٹا دینا. اب لفظ ادنا، یہ جو حدیث شریف میں لفظ ادناہا آیا ہے، یہ ادنا کے لفظ کو میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دیتا ہوں. ادناہا پی ڈی ایف کے حساب سے پیج نمبر 139 ہے. پی ڈی ایف کے حساب سے، اگر دیکھ رہے ہیں تو، اگر اس کے حساب سے دیکھ رہے ہیں تو 92 ہے. وہ ادناہا، ادنا کا لفظ اس کے دو مصدر ہوتے ہیں، یعنی اس کا اوریجن، یہ لفظ کہاں سے آیا اس کے اوریجن کے اوپر اگر دیکھیں گے تو دو آتا ہے. ایک آتا ہے دناءۃ سے ادنا بنا، دناءۃ سے ادنا بنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دناءۃ سے دناء دنی، سب سے نیچے، نچلا، ادنا سب سے نیچا. یعنی ایمان کے مور دین 70 سیکشنز اور مور دین 70 برانچز میں سے سب سے چھوٹا اور کم ترین برانچ یہ ہے کہ آدمی رستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا. لیکن بعض محدثین نے کہا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے.
اس کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ یہ دناعتن سے نہیں، بل یہ دوسرا مصدر ہے، اس کا دوسرا اوریجن اس کا دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ دنون سے ہے۔ دنون سے بھی ادنا بنتا ہے عربی زبان میں، ایک ہو گیا دناعتن، ایک ہو گیا دنون۔ دنو کا مطلب ہوتا ہے قریب، ادنا کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ قریب۔ اب پہلا جو ہم بتائے تھے دناعتن، دناعتن ادنا دنیا، یہ جو ہم دنیا جس میں جی رہے ہیں اسی سے بنتا ہے، سب سے نچلی چیز، سب سے چھوٹی چیز، سب سے کم ترین چیز، اس سے دنیا بنتا ہے۔ لیکن اگر اس کی برخلاف ہم دنون سے اگر یہ معنی لیتے ہیں، دنون سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب ترین، یعنی ایمان کے 70 سے زیادہ، مور دین 70 برانچز ہے ایمان کے، 70 سے زیادہ اس کے شعبے ہیں۔ سب سے اونچا شعبہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اس کے بعد امیڈیٹلی اس کے سب سے قریب، اور اس کے دنون سے ادنا کا معنی اس کے سب سے زیادہ قریب ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ اس وقت معنی اس کا تھوڑا بڑا ہو جائے گا، یعنی ایک تو یہ ہوتا کہ آپ سڑک پہ سے کوئی چیز، کانٹا پڑا ہوا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، کوئی چیز مر گئی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہی ہے، ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کچرا ہے، کانٹا ہے، جو بھی ہے، تھوڑا ہمت کر کے ہٹا دیے، تو اس کے بعد خود کے لیے راستہ بھی اچھا ہو جاتا، خود کے لیے بھی اچھا ہو جاتا، اور دوسرے حضرات کے لیے بھی سکون ہو جاتا۔ ایک یہ ہوتا ہے، دوسرا آپ کے ہر کام میں راستہ ہوتا ہے۔ لائسنس بنانے کا جو طریقہ کار ہے، جو آپ کا پانی کا مسئلہ ہے، کھانے کا مسئلہ ہے، روٹی کا مسئلہ ہے، جابز کا مسئلہ ہے، جب آپ کوئی کام کرنے جائیں گے تو ایجنٹس کی طرف سے ہرڈلز رہتے ہیں، کرپٹ آفیسرز کی وجہ سے آپ کے لیے ہرڈلز رہتے ہیں، رکاوٹیں رہتے ہیں، تو آپ کوئی کام اچھا کرنے جاؤ، راستے میں 1000 قسم کے کانٹے ملتے ہیں، اور یہ کانٹوں کو ہٹانا آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑا سوشل سٹرگل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بڑا فائنانشل سٹرگل کرنا پڑتا ہے، جی اس کے لیے بہت بڑا پولیٹیکل سٹرگل کرنا پڑتا ہے، تاکہ لوگوں کو سکھ کی زندگی ملے، تاکہ لوگوں کو سکون سے پانی ملے، الیکٹریسٹی ملے، ان کو کھانا ملے، ان کو نوکری ملے، ان کو صحیح ایجوکیشن ملے، ان کے لیے ہیلتھ کا انتظام ہو۔ سو یہ سارے کاموں کے بیچ میں جو ہرڈل ہوتے ہیں، ان کو ہٹانا بھی اماطۃ الاذی عن الطریق میں آتا ہے۔ اور یقیناً اگر اس نیت سے اگر آپ اماطۃ الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کا اگر معنی دیکھیں گے، تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ یقیناً لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اگر دوسرا بڑا درجہ ہے تو راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ سب سے بڑا کام ہوگا، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کا درجہ بھی بہت زیادہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، والحیاء شعبۃ من الایمان، فرماتے ہیں اس کے بعد حیا جھجک، جی والحیاء شعبۃ من الایمان، لحاظ کرنا، جھجک کرنا، جی حیا بھی ایمان کا ایک برانچ ہے، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کیا کہتے ہیں؟ یعنی عربی میں ایک مشہور قول ہے، یعنی بعض لوگ اس کو حدیث شریف بتائے، لیکن وہ حدیث شریف نہیں ہے، جہاں تک واللہ اعلم، مجھے جہاں تک معلوم ہے غالباً وہ حدیث شریف نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے۔ اذا لم تستحی فافعل ما شئت یا فاصنع ما شئت، اگر تجھے حیا نہیں ہے، اگر تجھے شرم نہیں ہے، پھر جو چاہا کر۔ یعنی پہلے زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بڑوں کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے تھے، اب بڑوں کے سامنے سگریٹ بھی پی رہے ہیں، بڑوں کی طرف پیر بھی کر کے بیٹھ رہے ہیں، بڑوں سے جھگڑا بھی کر رہے ہیں، جی معاذ اللہ جو ہے، یعنی یہ حالات آ چکے ہیں کہ بڑوں پہ ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اگر کسی کو شرم نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ پکڑ جانے پر اس کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ ایک حیادار آدمی سے اگر کسی کے لیے کوئی غلطی ہو گئی، یا اس کی کوئی عیب کھل گیا، لوگ کو معلوم ہو گیا کہ فلاں وقت میں کچھ مجبوری میں کچھ جھوٹ بول دیا تھا، لوگ کو معلوم ہوگا، شرم سے اس کو کھانا نہیں کھایا جائے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی کہ میرے عیب کھل گیا، میں کیسا کروں، میرے سے غلطی ہو گئی، اور لوگ کو معلوم ہو گیا۔ یہ حیا اگر رہی تو، اور اگر حیا نہیں رہی تو پھر آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے کھلم کھلا، ہاں ہم گناہ کر رہے ہیں تو کیا۔ تو اگر کسی کے اندر سے یعنی ضمیر مر جائے کسی کا، اور اس کے اندر سے جھجک اور لحاظ اور حیا ختم ہو جائے، تو سمجھنا اس کے اندر ایمان مر گیا، کہ یہ ایمان کی شاخ ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ متفق علیہ وہذا لفظ مسلم، یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے۔ متفق کا مطلب جس پر اتفاق ہو گیا، متفق علیہ، جس حدیث پر اتفاق ہو گیا اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ متفق علیہ فن حدیث میں اس حدیث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس پر الصحیحین، یعنی جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہو گیا، یعنی وہ حدیث شریف صحیح بخاری میں بھی آ گئی ہے،
اور وہ حدیث شریف صحیح مسلم میں بھی آ گئی. ایک ہی حدیث دونوں طرف جب آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث متفق علیہ. وہذا لفظ مسلم، اور یہاں پر جو الفاظ لکھے گئے ہیں یہ مسلم شریف سے لیے گئے الفاظ ہے. اب بخاری اور مسلم کا چھوٹا سا تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں. صحیح بخاری یہ تو مشہور لفظ ہے نا، صحیح بخاری، لیکن بخاری شریف کا اصل نام یہ نہیں ہے. بخاری شریف بولتے ہیں، مشہور ہے، بخاری شریف کہتے ہیں، عرب لوگ اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں اور اسی نام سے یہ مشہور ہے. لیکن اس کا اصل نام آپ لکھ لیجئے، بخاری شریف کا اصل نام ہو سکتا ہے یا آپ سے ٹیسٹ میں پوچھا جائے. بخاری شریف کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر. بہت لمبا نام ہے اس کا. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حدیث کا نام لکھ لو، حدیث شریف کی کتاب کا. بخاری شریف کا نام بتا رہا ہوں میں، ابھی نام ختم نہیں ہوا، پھر شروع سے بتا رہا ہوں. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ اتنا نام ہوا اس کا، وسننہ وایامہ. یہ اتنا بڑا نام ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ لوگ جو ہے بخاری میں ہیں، بخاری میں نہیں ہے، بلکہ حجت کرتے. ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا ایسا کہ بہت زیادہ حجت میں بخاری میں یہ ہے، بخاری میں وہ، پڑھنا بھی نہیں آتا. یعنی اللہ رحم کرے، ہمارا زمانہ قحط الرجال کا ہے، علماء کم ہو گئے، جھگڑنے والے زیادہ ہو گئے. لوگ آ کر بحث کرتے ہیں بخاری میں یہ ہے، بخاری میں وہ ہے. تو میں ایک نوجوان سے پوچھ لیا تھا، آپ بخاری شریف کا نام بول دو، اس کے بعد گفتگو کریں گے. تو نام بھی اصل لوگ کو معلوم نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بخاری شریف کا اوریجنل بخاری شریف کا فرسٹ پیج اور پریفیس بھی اس نے نہیں پڑھا تھا. لیکن حجت کرنا تو بڑا آسان ہو جاتا ہے لوگ کو. یوٹیوب کے اوپر بیانات سن لینا اور اپنے آپ کو عالم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو عالم نہیں، طالب علم سمجھنا چاہیے. تو یہ بخاری شریف کا نام ہوا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسننہ وایامہ. بخاری شریف لکھنے والے صاحب کا نام جو ہے، جو مشہور ہے، امام بخاری جن کو کہتے ہیں، ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری. یہ بخاری شریف لکھنے والوں کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری. محمد بن اسماعیل البخاری آپ کا نام ہے، بخارا کی طرف منسوب ہے. بخاری شریف اسی سے مشہور ہو چکی ہے. آپ کا درجہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ایک بڑے امیر المؤمنین فی الحدیث گزرے ہیں عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا. فن حدیث کے اندر تمام مؤمنین کے آپ بڑے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث. اور بخاری شریف میں ٹوٹل احادیث کا نمبر ہے کہ جی کتنے احادیث آئے ہیں بخاری شریف میں، 7397، 7397 اتنے احادیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے. اور متفق علیہ جب کہے تو اس میں ایک بخاری ایک کتاب ہے اور مسلم ایک کتاب ہے. دوسری کتاب مسلم شریف. آئیے مسلم شریف کے بارے میں جانتے ہیں. مسلم شریف کا نام، جس کو صحیح مسلم کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، یعنی مشہور صحیح مسلم کہتے ہیں، اس کا اصل نام ہے، بڑا مختصر نام ہے مسلم شریف کا، اس کا نام ہے المسند. بس مسلم شریف کا نام جو امام مسلم نے رکھا ہے، اس کا نام رکھا ہے المسند. اور اس کے لکھنے والے جو ہے امام مسلم جن کو کہتے ہیں، ان کا اصل نام، پورا نام ان کا یہ ہے مسلم بن حجاج القشیری. مسلم بن حجاج القشیری. کیو سے لکھیں آپ، اگر انگلش میں لکھ رہے ہیں تو کیو سے، یو سے لکھیں، قشیری. یا عربی میں لکھ رہے ہیں یا اردو میں لکھ رہے ہیں تو قاف سے. مسلم بن حجاج القشیری النیساپوری. نیساپور کے رہنے والے تھے، نیشاپور کہتے ہیں اپنے اردو میں، النیساپوری. آپ کا وصال جو ہے امام بخاری کا میں بتایا تھا، امام بخاری کی وفات لکھ لیجئے 256 ہجری. امام بخاری کا اوپر والی کتاب کا، فرسٹ بک کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا ہے 256 ہجری. پھر امام مسلم، ابھی سیکنڈ بک جو ہم لکھ رہے ہیں، امام مسلم کا انتقال 261 ہجری.
261 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے، یعنی امام بخاری سے 5 سال بعد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے 5 سال بعد۔ مسلم شریف میں ٹوٹل احادیث شریفہ ہے 7275، مسلم شریف میں 7275 7275 احادیث کی تعداد ہے۔